پھوپھی نے کہا تو سبھی کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلے دن جب ہم چاندنی کے گھر گئے تو چاندنی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں لان میں پڑی صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنٹی نے بتایا چاندنی کسی بک کا مطالعہ کر رہی ہے، طبیعت میں اب اس کی کافی اضافہ ہو گیا ہے، آپ اس کی شادی کر دیں۔ شمس نے کہا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، شادی؟ جی، آپ کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ چاندنی آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھیں، ابھی ہم چائے بنا کر لاتے ہیں۔ نہیں چاندنی، تم چائے مت بناؤ، کل ہمیں گھومنے چلے جانا ہوگا، چلو گی؟ جی ضرور، آپ بیٹھیں، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فوراً چائے اور بسکٹ لے کر حاضر ہوتی ہے۔ چاندنی کل کہاں گھمانے کا ارادہ ہے وہ سوچتے ہوئے بولی، سون ریور چلیں گے؟ جی ضرور۔ چاندنی اتنے کم ٹائم میں کتنا بدل گئی تھی۔ چاندنی کی امی سوچ رہی تھی میری بچی کتنا دکھ تکلیف سہا ہے، اللہ پاک اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ شمس گھر پہنچے تو عالیہ چائے بنا کر لا رہی تھی۔ پھوپھو نے آواز دے کر شمس کو گیسٹ روم میں بلایا۔ سبھی شام کے ناشتہ کر رہے تھے کہ سمینا نے اشارے سے کہا، کل کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ ڈاکٹر صاحب تم لوگ بھی کیوں نہیں چلتی؟ دولہے بھائی تو ابھی نہیں آ رہے ہیں، تم لوگ بھی ساتھ چلو، اچھا لگے گا۔ میں تو ایک بیمار کا علاج کے لیے جا رہا ہوں، کافی حد تک اس کی طبیعت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہر مرض کا علاج دوا نہیں ہوتی، بس اسی لیے میرا جانا ہو رہا ہے۔ تم لوگ بھی چلو تو اچھا لگے گا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم لوگ تو ضرور چلیں گے، تمہارے کہنے کا شکریہ۔ کب چلنا ہوگا؟ کل صبح۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں، کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ پھوپھو نے کہا، ڈاکٹر صاحب مریض کو لے کر علاج کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن ہم سبھی لوگ کار سے سون ریور کی طرف روانہ ہوئے۔ چاندنی نیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ سورج کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ میں نے جیسے ہی عالیہ کو فون دینے کے لیے مڑا ہی تھا کہ میری نظر اس پر پڑی، اس نے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف پردہ کھینچ دیا، اب دھوپ اس کی آنکھوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ شمس کوئی اچھا سا میوزک پلے کرو، سمینا نے کہا تو اس نے میوزک پلے کر دیا۔ تجھ بن جیا نہ جائے رے، تجھ بن جیا نہ جائے، جسے سنتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ راستے میں شمس نے چاندنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو کچھ لینا ہو تو نہیں ہے؟ شمس میرے لیے سموسے لے لینا، عالیہ نے کہا، اور میرے لیے کولڈ ڈرنک۔ چاندنی تمہیں یہ چیزیں منع ہے، میں جوس لے لو۔ جی بہتر۔ شمس نے تینوں کی چیزیں لا کر دیں۔ سبھی انجوائے کرتے ہوئے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ شمس کا اخلاق بہت اچھا ہے، عالیہ نے کہا، ڈاکٹر صاحب کا نیچر اچھا ہے، ان کی کمپنی میں کوئی بور نہیں ہو سکتا۔ چاندنی نے کہا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ جس بھی لڑکی سے شمس کی شادی ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہوگی، سمینا نے کہا۔ سب ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کہ سفر کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ ہم لوگ سون ریور کے قریب تھے، بڑا خوبصورت نظارہ تھا جہاں آسمان اور ندی ایک ساتھ ملتے ہیں، پانی کی چھپ چھپ، وہ لہروں کا بل کھانا سارے نظارے آنکھوں میں بس رہے تھے، یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ہم لوگوں نے ایک ساتھ فوٹو کھنچوایا۔ چاندنی ادھر آؤ، وہ دیکھو کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ سمینا وہ لوگ اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں، تبھی شمس نے آ کر کہا، چاندنی دوا لے لو، وقت ہو گیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کہتے ہوئے اس نے دوا لی۔ چاندنی کو آج بہت اچھا لگ رہا تھا، تبھی سمینا نے شمس کی باتیں بتانے لگی۔ بچپن میں
ہم لوگ ایک ساتھ کھیلتے تھے، شرارت خود کرتے اور نام ہم لوگوں کا لگا دیتے تھے۔ امی اپنے بھتیجے کو بہت چاہتی تھیں۔ ہم لوگ بچپن کی باتیں یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی اور ہم لوگ گھر کی اور آ رہے تھے۔ عالیہ اور ثمینہ ایک ہفتے بعد چاندنی کے گھر گھومنے گئیں۔ کیا حال ہے چاندنی؟ کافی بہتر ہے، آنٹی نے کہا۔ کچھ دیر بعد چاندنی اندر ناشتہ لینے چلی گئی۔ آنٹی آپ چاندنی کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کر دیں۔ ہاں بیٹا، سوچ تو ہم بھی یہی رہے ہیں، کوئی اچھا لڑکا کا ہو تو بتاؤ۔ عالیہ نے کہا آپ کہیں تو شمس سے بات کریں، ڈاکٹر شمس۔ آنٹی نے کہا کیا وہ اس رشتے کے لیے راضی ہوں گے؟ یہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے آنٹی؟ چاندنی بھی ہم لوگوں کی جانی پہچانی ہے، دونوں ہی پڑھے لکھے خوبصورت ہیں۔ آپ چاندنی سے بات کریں، ہم لوگ شمس سے بات کرتے ہیں۔ آج بارش صبح سے ہو رہی تھی، شمس کہیں باہر جا نہیں پا رہے تھے۔ عالیہ نے اپنا پیترا آزمایا۔ شمس، ہم لوگوں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے، لڑکی بہت خوبصورت ہے، کہو تو بات آگے بڑھائیں۔ شمس اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے۔ ایک لڑکی کی تھوڑی دکھائی جو بہت عجیب سی ہی تھی، اس کے سامنے رکھا۔ وہ لوگ ہنسنے لگتی ہیں۔ کیا بات ہے؟ اندر سے آتی ہوئی پھپھو کہتی ہیں میرے بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ثمینہ نے اپنی بیگ سے فوٹو نکال کر امی کو دکھاتی ہیں، یہ دیکھیے، ہم لوگوں کی پسند کی ہے، کیسی ہے؟ ہاں ہے تو اچھی، پر شمس سے بھی پوچھ لو۔ شمس آگے منہ کیے بیٹھے تھے، نہ ہاں اور نہ ہی نہ، کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ ثمینہ اور دونوں پیچھے فوٹو لے کر ان کے آگے آگے چلنے لگتی ہیں۔ عالیہ نے دیکھا شمس کا چہرہ اچانک سے مسکراہٹ بھرا ہو جاتا ہے، وہ اپنی نظریں چرا نہیں پاتے، چہرے پر فوراً ہی خوشی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ فوٹو جس میں چاندنی اور شمس ایک جگہ بیٹھے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، تم لوگ کہیں بھی پہنچ جاتی ہو۔ یہ فوٹو تم لوگوں کو کہاں سے ملی؟ بس یہ مت پوچھو شمس، ہم لوگوں کو کہاں سے ملی؟ چاندنی کی امی سے بات کر چکے ہیں، وہ راضی ہیں، چاندنی کی امی اسے منا لیں گی۔ یہ امی شادی کرنا کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے، بغیر شادی کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ بامشکل اس چیز کے لیے راضی ہوئی تھی، پر اس نے شرط رکھی تھی کہ نکاح بڑی سادگی سے کیا جائے۔ بھائی اور بھابھی کو فون کر کے بلا لیا گیا تھا۔